اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 103 104 کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج ہم آپ کو اس کے لیے دوسری نشست میں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ سورہ نساء اور 5واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت بھی ہے اور اس کی رغبت بھی دلائی گئی ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اس نماز کے ارکان میں تخفیف کر دی گئی ہے، یعنی کمی کر دی گئی ہے، اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔ کبھی کبھی انسان چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لیتا ہے حالت خوف اور جنگ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سہولتیں ہیں جو دیگر نمازوں میں نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورہ توبہ میں، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ تو یہ بات تو سبھی کو پتہ ہے کہ کسی بھی مہینے میں انسان کو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر مہینے میں ظلم کرنا منع ہے، ظلم کرنا ظلم ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کی سخت حرمت اور عظمت کی وجہ سے اس کی ممانعت کی زیادہ تاکید ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، یعنی جب امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے اور اطمینانیت حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، اور اسے اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں اس کی حدود اور خشوع اور رکوع اور سجود اور دیگر تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز خوف کا طریقہ تعلیم کرنے کے ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق سکون و اطمینان سے ادا نہیں کر سکتے، تو اپنی زبان و دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رکھو، تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آنے پائے۔ نماز کے متعلق یہاں دو خصوصیتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کتابم، اور نمبر 2 کیا ہے؟ موقوتاً، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کتاب کا معنی ہے کہ نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے تم پر، تمہاری مرضی کا اس میں عمل دخل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم موج میں آئے تو نماز ادا کر لی اور طبیعت تمہاری ذرا آگے پیچھے ہوئی، ٹھیک ہے، موج میں نہ ہوئے تو نماز چھوڑ دی، جمعے کو پڑھ لی اور باقی دنوں میں فرصت ہوئی۔ اس کے علاوہ فجر و عشاء چھوڑ دی، مصروفیت چھوڑ دی، شادی بیاہ میں چھوڑ دی، نکاح والے دن چھوڑ دی، تفریح کے لیے گئے چھوڑ دی، کوئی مہمان گھر میں آ گئے تو چھوڑ دی، شاپنگ کے لیے گئے چھوڑ دی، اور اس کے علاوہ ادا کر لی، ٹھیک ہے۔ فجر اور عشاء چھوڑ دی، باقی دیگر نمازیں ادا کر لی، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہاں مہمان گئے تو چھوڑ دی، گھر مہمان آئے تو چھوڑ دی، فارغ ہوئے تو نماز ادا کر لی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے اس میں۔ رمضان آیا تو نماز پڑھ لی، رمضان چلا گیا تو نماز بھی چلی گئی۔ بلکہ آپ پر یہ فرض کس طرح ہے؟ بلکہ مالک الملک شہنشاہ دو جہاں کا تاکیدی حکم ہے۔ کیسا حکم ہے؟ تاکیدی حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ اور موقوتاً، یہ موقوتہ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ معنی ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اوقات وقت کی جمع وہ مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اور آپ کو مقرر نہیں کرنے، اوقات اسی مالک نے مقرر کیے ہیں جس نے نماز فرض کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر نماز کو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا بھی فرض ہے ہم پر۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا تو اٹھے کھڑے ہوئے اور 2 اور 3 اور 4 ایک ساتھ پڑھ ڈالیں، ٹھیک ہے۔
جب دل چاہا اٹھے، وقت ہے، فرصت ہے، دل چاہ رہا ہے بھی نماز پڑھنے کا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 3 نمازیں ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں 5 پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، بلکہ اپنے مالک کا حکم پورا کرنے کے لیے سنت کے مطابق نماز کو اس کے پورے ارکان اور شرائط اور حدود اور خشوع و خضوع کے ساتھ مقررہ اوقات پر ادا کرو۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ جیسے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ملا کر پڑھی، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، یہ امت کو آسانی دی، کیونکہ یہ آسانی اللہ کی طرف سے دیا گیا آپ کو کہ آپ یہ آسانی اویل کرنا چاہیں تو اویل کریں، امت کو آپ آسانی دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسانی کو اویل کیا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں اور اسی طریقے سے عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع فرمایا۔ کون سی 2 نمازیں؟ عرفات میں ظہر اور عصر، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ تو پھر کیا ہے وہاں پر وہی اس کا وقت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور ادا فرما کر آپ نے لوگوں کو طریقہ دکھایا اور بتایا، سمجھایا، تو وہی اس کا وقت ہے۔ اس دن اس کا وقت کیا ہے؟ وہی وقت ہے جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی، یہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ کبھی بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملا بھی لیا، اور یہ صرف اور صرف امت کو آسانی دی ہے کہ کبھی ہے انسان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ تو وہ 2 نمازوں کو گھر میں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، تو وہی اس کا وقت ہے۔ لیکن اس کی عادت نہیں ہے کہ عادت بنائی ہے، عادت اس کی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جیسا کہ آپ نے سکھایا۔ لیکن کبھی کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر کسی عذر کے گھر میں بھی ملا کر ظہر عصر اور مغرب عشاء پڑھی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہی اس کا وقت ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ اور بہت اہم اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نماز کا وقت آپ نے مقرر نہیں فرمایا، کیونکہ دین کی کسی بات کی اتھارٹی وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے وہ کسی کو سپرد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن، کبھی ایسا ہے کسی چیز کا آپشن دیا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے آپ ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت مقرر کرنے کا حق، اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، حج کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے نا۔ کیا حج رمضان کے مہینے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی بتا دے گا نہیں، رمضان کے مہینے میں حج نہیں ہوتا۔ تو حج کس دن ہوگا؟ 9 عرفات، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو حج ہوگا۔ وہ میدان موجود ہے، لیکن اگر میں اور آپ آج جا کر جمع ہو جائیں، آج جمعے کا دن ہے، چلو آج ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ سال بھر روزہ رکھیں، لیکن کیا رمضان کے مہینے کے روزے ادا ہوں گے؟ نہیں، رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، اور اسی وقت کے مطابق وہ کام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح مقرر ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، دشمن کی تلاش میں کسی کمزوری کا ثبوت نہ دو، بلکہ اس کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، ان سے خوب لڑو اور ان کی گھات میں بیٹھو، ٹھیک ہے۔ کیوں بیٹھو؟ وہ ظاہر ہے اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، تو جو ان کی گھات کی جگہ ہے ان کی طاق میں بیٹھو، ٹھیک ہے، اور کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جیسے تم بے آرام ہوتے ہو۔ یعنی اگر تم زخمی ہوتے ہو، ظاہر آپ کو پتہ ہے سفر میں، جنگ میں بے آرامی تو بے انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ آرام ملتا ہے، نہ صحیح سے کھانا پانی ملتا ہے، زخم الگ لگتے ہیں، کبھی انسان زخمی ہو رہا ہے، کبھی کوئی ساتھی قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے۔ تو اگر تم زخمی اور قتل ہوتے ہو تو وہ بھی تو اسی طرح زخمی بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں۔ دشمن ہمارا کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ نے فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اگر تمہیں زخم لگے ہیں یا تمہیں شکست ہوئی ہے جو احد میں، تو ان لوگوں کو بھی تو ایسا زخم لگ چکا ہے بدر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے کہ جو تمہیں زخم لگتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، تو تم اللہ سے امید رکھتے ہو نا اس کی اجر کا، ثواب کا، جنت کا، اور اسی طریقے سے دکھ تو ان کو بھی پہنچتا ہے جو تمہارے مقابلے پر ہیں، لیکن وہ اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے، نہ تو ثواب کا نہ ہی جنت کا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا مقصد اور ان کا سارا انحصار دنیا پر ہے کہ ہماری دنیا کی زیب و زینت اور آرائش زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، دنیا کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ تو یہاں ہمارے مالک نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ دکھ پہنچنے میں، زخم لگنے میں، قتل ہونے میں، تو اس اعتبار سے تو تم سب برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے لحاظ سے اور اس کی طرف سے مدد اور نصرت اور حمایت کی امید رکھنے کے لحاظ سے جو ہمیں ہے، مسلمانوں کو ہے، تو وہ ان کو نہیں ہے۔ ان کو کیوں نہیں ہے؟ ان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اجر کی امید میں تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو تمہیں ان کا پیچھا کرنے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یاد رکھو دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو، تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، مانا کہ تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہارے دشمن جو کفر و شرک کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، انہیں بھی تو اسی طرح تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ اگر وہ باطل کے لیے تمام سختیاں خوشی سے برداشت کر رہے ہیں، تو تم حق کو کامیاب کرنے کے لیے ان سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ پیچھے کیوں ہو؟ چھپ کیوں رہے ہو؟ دپک کیوں رہے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں تو یہ امید ہے کہ اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا، اور تمہارے دشمن کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد بھی نہیں ہے، اس کے نزدیک تو صرف دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے۔ تو پھر تمہارا سست اور کاہل ہونا بڑا تعجب خیز ہے اور بہت حیرت انگیز بات ہے۔ یہ سستی اور کاہلی اور بزدلی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ طلب کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ بہت اچھی طریقے سے ہو جانا چاہیے کہ وہ چیز یقیناً اچھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا حال تھا جن کے درمیان قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ پر، آپ کے قلب اطہر پر جو قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میں اور آپ تو گھر بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، میں اور آپ تو گھر بیٹھے بیٹھے غفلت کرتے ہیں، بس سستی اور کاہلی آرام کے لیے پڑے ہیں، بس جی رہے ہیں تو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، گھومنے کے لیے جی رہے ہیں، زیادہ پیسہ ہو، زیادہ گھومیں، زیادہ کھائیں، زیادہ پہنیں، زیادہ عیش کریں، زیادہ آسانیاں اویل کریں۔ سوچئے تو ذرا، کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا؟ کیا ہم دنیا میں اسی لیے آئے؟ ہمیں آخرت ہمارے پیش نظر نہیں ہے؟ نمازیں ترک کر دینا یا نمازوں کو ایسے ہی پڑھ لینا، ایویں ہی پڑھ لینا، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ دعا، نہ مناجات، نہ مانگنا، نہ گڑ گڑانا، نہ رونا۔ تصور کیجئے کہ میں اور آپ کیسے جی رہے ہیں۔ ان کا حال کیا تھا؟ شاعر نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز۔ لڑائی کا وقت، ذرا تصور کیجئے کہ کسی طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، تصور کیجئے اس وقت میں نماز پڑھنا۔ قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے
محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بادشاہ رہا اور نہ کوئی رعایا رہی، سب کیا ہو گئے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری، کس کی تیری؟ یعنی آپ کی، اللہ تعالیٰ کی دربار، اس کی سرکار، آپ کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کی جناب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے جناب میں بزرگی ہے تو کس چیز کی ہے؟ کہ اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اور نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ وکان اللہ علیما حکیما، یہاں اللہ نے اپنے 2 صفتیں خوبصورت بیان فرمائی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے کام کس نیت سے ہیں، کس وجہ سے ہیں، اور جو بھی معاملات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کو معلوم بھی ہیں اور وہ حکیم بھی ہے۔ ہر کام اس کے جو ہوتے ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوازنے کے لیے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے راضی ہے اور وہ نواز رہا ہے، جبھی تو اس نے قرآن عطا کیا ہے۔ قرآن ایسی عظیم الشان نعمت اپنے بندوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رہو وہ منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر اس قابل ہی نہیں۔ جب جوہر قابل نہ ہو تو جوہری اس کو کیا بنائے گا؟ جوہر میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو جوہری اس کو کچھ نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ اس میں سے کیا نکالے گا؟ کیا بنائے گا؟ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ آپ کی تربیت کیسے کی جائے جو آپ ایسا پھول ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز امید رکھی جائے کہ یہ گلدان میں سجانے کے لائق ہے۔ آپ اس قابل تو بنو، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی یا منزل بھی نئی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی توحید کے کلمے کو کیسے بلند کریں گے؟ تو ہم تو دنیا پرست ہو گئے، اور ہم نے تو ان لوگوں سے ایسی دوستیاں لگائیں، ایسی یاریاں بنائیں کہ ہم تو اپنوں کو بھی بھول گئے، اپنے اسلاف کی قدروں کو بھی بھول گئے۔ ہماری تہذیب کیا تھی ہم تو وہ بھی بھول گئے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، ملحد ہو گئے لوگ، بس دنیا ہی دنیا میں لگ گئے۔ الحاد سے کیا ہو گئے؟ ان سے راضی برازہ ہو گئے، ان سے جو ہے مانوس ہو گئے۔ امتی باعث رسوائی یہ پیمبر ہیں۔ امتی کیا کریں گے؟ نبیوں کو بھی اللہ کے جناب میں شرمندہ کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں طلب فرمائیں گے، پوچھیں گے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے جو ہے میری پوجا پاٹ کرو، مجھ سے مانگو، مجھے خدا کہو، میں نے کہا تھا؟ اللہ، آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے تو یہ امتی ایسے ہیں کہ باعث یہ ان کا باعث کیا ہے؟ یہ اپنے نبیوں کو بھی شرمندہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ جو بتوں کی پوجنے والے تھے وہ بچ گئے ہیں، اور جو بتوں کو نہیں پوجنے والے تھے وہ تو چلے گئے سب۔ ٹھیک ہے، تھے براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بتوں کو توڑنے والے تھے، اور جو ان کی اولادیں آباد ہیں دنیا میں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ان کے باپ آزر کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، ہر ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک سے امید لگاتے ہیں، اللہ کے دربار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بادا شام نئے، بادا نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے۔ یعنی بت گری کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتوں کو نہیں پوجتے، بہت سے لوگ تو بتوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن بہت سے بتوں کو تو نہیں پوجتے، لیکن ان کے بت جو ہیں وہ نئے نئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام بدل گئے ہیں، ان کے بتوں کے نام بدل گئے ہیں، لیکن بت گری نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں انہوں نے چھوڑ دی، لیکن نام بدل دیے، اس کے نام بدل دیے، نام اس کے بڑے خوبصورت رکھ لیے، مصلحت پوشی رکھ لی، اس کا نام بہت کچھ نام رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج اپنے نیک نامی کا چرچا کس سے کرتے ہیں؟ قبروں کے حوالے دے کر۔ ٹھیک ہے، اور قبریں بھی کون سی؟ وہ قبریں جن کو خود انہوں نے بنائی اور خود انہوں نے اس کی جو ہے یعنی کہیے کہ بزرگی کا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ بزرگ ہیں،
پتہ بھی کوئی نہیں کہ بزرگ ہیں کون ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب بس انہی سے سب کچھ ملے گا، نام بدل دیے۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ سوچو یہ آیات ہمیں جو ہے کیا دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے یقین کے ساتھ۔